انہیریٹنس کو ٹیبلز میں یا ریلیشنل ڈیٹا بیس میں میپ کرنے کا جو تیسرا میکانزم ہے اس کو ہم ورٹیکل میپنگ کہتے ہیں. ان دی کیس آف ورٹیکل میپنگ, ایچ کلاس آف دی انہیریٹنس ہائرارکی whether abstract or concrete is mapped to a separate table. That is, ہماری جتنی ہماری کلاسز ہیں, in this particular case ہماری 3 کلاسز تھیں, A, B and C. A was abstract, B and C concrete classes تھی, لیکن ہر کلاس کا گو کہ ہم نے اے کا آبجیکٹ ادروائز نہیں بنانا بیکاز وہ ایک ایبسٹریکٹ کلاس ہے, لیکن جب بی کا آبجیکٹ بنے گا یا سی کا آبجیکٹ بنے گا تو اس کے ساتھ کورسپونڈنگ اس کے اے کا آبجیکٹ بھی بنے گا, اس کے لائف ٹائم اس کے ساتھ کنٹرول ہوتی ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اے کا ایک ٹیبل بنا لیا اے کے لیے, بی کے لیے دوسرا ٹیبل بنا لیا, سی کے لیے تیسرا ٹیبل بنا لیا, اور جتنی بھی ہماری کلاسز ہیں یہ اس کے لیے ایک ٹیبل بنا لیا, اور ہم نے ان کو کس طریقے سے جوڑا کہ ہمارے جو ٹیبل ہوتے ہیں ان آرڈر ٹو مینٹین دی انہیریٹنس ریلیشن شپ بٹوین دا پیرنٹ اینڈ دا چائلڈ کلاسز, object ID of the parent class is inserted in the child class as a foreign key. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو چائلڈ کا آبجیکٹ بنا ہے اس کے کورسپونڈنگ اے کا, اس کا جو پیرنٹ ہے اس کا ایک آبجیکٹ بنے گا. وہ کون سا آبجیکٹ ہے جو بنے گا؟ وہ جو آبجیکٹ بنے گا, وہ جو آبجیکٹ بنا ہے, ہمیں اس کا ریفرنس چاہیے. اس کا ریفرنس چاہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس کی جو آئیڈینٹی ہے, اس کی پرائمری کی جو ہے, اس کا جو آبجیکٹ آئی ڈی جو ہے, وہ ہم نے ایز اے فورن کی ہم نے چائلڈ کے ٹیبل میں رکھ لیا کہ یہ جو چائلڈ کا جو آبجیکٹ بنا ہے اس کے کورسپونڈنگ پیرنٹ کا آبجیکٹ یہ والا ہے. تو پیرنٹ کی جو پرائمری کی ہے یا پیرنٹ کی جو آئی ڈی جو ہے وہ چائلڈ میں چلی جاتی ہے, باقی ایٹریبیوٹس نہیں, تو وہ اس سے وہ لنک بن جاتا ہے. تو ورٹیکل میپنگ میں اگر ہم اس کو ذرا دیکھیں تو یہ ٹپیکلی یہ ایک بہتر طریقہ ہے ہمیں آبجیکٹس کو ٹیبلز پہ انہیریٹنس کے کیس میں ان کو میپنگ کو کرنے کا. تو ٹپیکلی ہم فلٹرڈ یا ہاریزونٹل میپنگ کے مقابلے میں ورٹیکل میپنگ کو پریفر کرتے ہیں, یہ بہتر ہے. اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر کلاس کے کورسپونڈنگ ایک ٹیبل بن گیا تو ایک ذرا وہ میپنگ آسان ہو گئی, اور پھر جس کلاس میں جو چینج اگر آتا ہے تو صرف اس ٹیبل میں وہ چینج آئے گی, کسی اور جگہ پہ چینج نہیں آئے گی. فار ایگزامپل اگر اے میں کوئی آپ ایٹریبیوٹ ایڈ کرتے ہیں تو صرف اے کا ٹیبل چینج ہوگا, اگر بی میں کوئی ایٹریبیوٹ ایڈ کرتے ہیں تو بی کا ٹیبل چینج ہوگا, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. باقی پوری ہائرارکی میں کسی چیز کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. تو ورٹیکل میپنگ کا یہ ایک فائدہ ہے مینٹیننس کے پوائنٹ آف ویو سے. تھوڑا سا نقصان ہے کہ جب آپ کو فار ایگزامپل ایک بی کا آبجیکٹ آپ کو چاہیے تو آپ کو بی کے ساتھ اے کا جوائن لگانا پڑے گا. پورا آبجیکٹ تو اسی وقت آئے گا نا, کیونکہ اے کا جو آبجیکٹ ہے وہ بی کا حصہ ہے, تو بی کا جو آبجیکٹ بنے گا تو وہ ہائرارکی میں پیرنٹ کے آبجیکٹ آپ کو چاہیے تو آپ کو وہ پوری آپ کو ایک جوائن لگا کے وہ انفارمیشن نکالنی پڑے گی, جو کہ فلٹرڈ یا ہاریزونٹل میپنگ میں وہ ڈائریکٹلی آپ کو مل جاتی. یہ ایک نقصان ہے ایک طرف سے, لیکن دوسری طرف سے اس کے یہ اس طریقے سے فائدہ ہے کہ آپ کو مینٹنس اس میں ریلیٹیولی اسپیکنگ بہت آسان ہو جاتی ہے. تو اس کی ایگزامپل کے طور پہ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ کس طریقے سے یہ چیز بنتی ہے تو لیٹ اس لک ایٹ ٹو آبجیکٹس اے اینڈ بی.
جس میں ہمارے پاس ایک ٹیبل اے کا ہے اور ایک ٹیبل بی کا ہے، اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں. تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آبجیکٹ آف ٹائپ بی with OID B is equal to 3 contains object of type A with OID equal to 35. تو یہ دو ٹیبلز کے درمیان میں جو آپ کو ان کا OID سے جو فارن کی سے ہے اس سے جو وہ لنک بن رہا ہے اس سے آپ کو یہ چیز مل جاتی ہے اور بڑی آسانی سے آپ پورا آبجیکٹ جو بی کا ہے وہ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہارزونٹل جو آپ کی ورٹیکل میپنگ ہے، دس از دا ڈیزائرڈ وے آف میپنگ انہیریٹنس ان دی ریلیشنل ورلڈ.